نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ولیمہ کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ کرو، یعنی ولیمہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اب ولیمے کی تفصیل بھی وہی ہے جو مہر کی۔ ولیمہ کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس کی تعین نہیں کی، چونکہ شریعت ایک رحمت ہے انسان کے لیے، ہر انسان کی مالیت اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو شریعت نے تحدید نہیں کی بلکہ مرد کی استطاعت پر چھوڑا ہے۔ مرد کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق وہ ولیمہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آپ کو ہر قسم کی مثال ملے گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سفر میں ہوا تھا۔ غزوہ خیبر سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، حالت سفر میں تھے، تو سفر میں ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین کا درجہ عطا فرمایا۔ سفر میں ان کا نکاح ہوا، ولیمہ بھی سفر میں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ دسترخوان بچھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف پنیر اور کھجوریں تھیں، تو وہی پنیر اور کھجوریں لا کے دسترخوان پہ رکھی گئیں، اور چونکہ تمام صحابہ حالت سفر میں تھے اور سفر میں کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھا، تو سب صحابہ سے کہا گیا کہ جس کے پاس جو موجود ہے وہ لے آئے۔ اب ادھر پنیر اور کھجوریں پہلے سے دسترخوان پہ موجود تھیں، اب جو صحابی تشریف لاتا گیا اپنے ساتھ خیمے میں جو بھی تھا وہ لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی جو لے آیا۔ تو اس طریقے سے ولیمہ ہوا کہ جس صحابی کے پاس جو ہے وہ اپنے خیمے سے یا اپنی قیام گاہ سے اٹھا کے دسترخوان پہ لے آیا، اور تمام صحابہ کرام نے مل کر وہ تناول فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اب اس میں ایک غریب امتی کے لیے درس ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی حال میں دعوت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اپنے گھر میں بھی کھانا دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو گھر میں جو کچھ ہے، کوئی باسی روٹی ہے جو بھی ہے وہ لا کے دسترخوان پہ رکھ دے، دوست احباب سے کہے کہ بھائی تمہارے گھروں میں جو پکا ہے لے آؤ، تو دوست احباب لے آئیں دسترخوان پہ، مل جل کے کھا لیں، ولیمہ بھی ہو جائے گا اور جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسے اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے تربیت چاہیے نا۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی غریب آدمی شادی کرتا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، برادری والا کیا کہے گا، اس کے لیے قرضے لیتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، اور لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ لوگ کب خوش ہوئے؟ رشتہ دار کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اگر قرض لے کر بھی آپ سے رشتہ دار خوش نہیں ہوتے تو قرض نہ لے کے ان کو ناراض کر دو، تو ان سے کہو کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، آ جاؤ میرے ساتھ، گھر میں جو کچھ ہے وہ ہم آپ کو کھلا لیتے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی کے لیے یا معاشی طور پر تنگ دست کے لیے ولیمہ کرنے کا یہ طریقہ کار شریعت نے تجویز کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو اس کی مثال بھی ملے گی۔ اب جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور وہ لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں مثال موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اہتمام فرمایا، چونکہ وہ زمانہ وسعت کا تھا، اور یہ نکاح ہوا بھی براہ راست اللہ کے حکم سے تھا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، تو یہ نکاح براہ راست اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بطور خاص اہتمام فرمایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بکری ذبح کی گئی، اور صحابہ کرام کے لیے بکری کا گوشت اور روٹی رکھی گئی۔ یہ اس زمانے میں اعلیٰ ترین غذا تھی کہ بکری کا گوشت ہو اور ساتھ روٹی ہو، تو یہ گویا کہ اعلیٰ اور قیمتی غذاؤں میں سمجھی جاتی تھی۔ اب ایک بکری کا گوشت زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 300 صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا۔ گویا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 300 صحابہ کرام نے گوشت کے ساتھ روٹی کھائی۔ تو اس میں اس آدمی کے لیے ایک لائحہ عمل ہے جو کہ زیادہ مقدار میں لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے، اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے، اچھا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو فضول خرچی اسراف سے بچتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات کا موسم ہے، ہر تیسرے چوتھے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خوشی کا یہ موقع ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہیے۔
رشتہ دیکھنے کے عمل سے لے کر ولیمے تک تمام جو تقریبات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور خاص پیش نظر رکھنا چاہیے۔